چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسا اقبال پارٹ 28۔ اب مولوی صاحب رجسٹر ہاتھوں میں لیے گواہوں کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور ماہین نے ساتھ کی دی ہوئی چنری آگے کو سرکائی تھی۔ آپ کے نکاح کے گواہوں میں نا سب سے پہلا نام میرا ہی ہوگا۔ اب وہاں کھڑے کئی لوگوں کی یاد اور سوچ کا نقطہ ایک ہی شخص کی طرف تھا جو وعدہ کر کے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اور پھر سعدیہ بیگم نے ماہین کا کندھا تھوڑا سا ہلایا کہ بیٹا بولو نا، قبول ہے، اور اس نے حیرت سے قاری صاحب کی طرف دیکھا جو کچھ کہہ رہے تھے، اور پھر آہستہ سے قبول ہے بول کر پین تھاما جو حیدر نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سعد۔ شکوہ اس کے دل میں ابھرا تھا اور ایک آنسو آنکھ سے نکل کر نکاح نامے پر گرا تھا، اور حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا وہ آ جائے گا۔ اس نے جیسے یقین دلایا تھا اسے۔ ماہین نے نکاح نامے پر سائن کیا اور محبت کا فرشتہ محبت کی جیت پر خوش تھا، اس بات سے انجان کہ محبت کے ساشیانے کا مقدر کاتب تقدیر نے کیا لکھ رکھا ہے۔ اور پھر دوسرا نکاح نامہ دعا کی طرف بڑھایا گیا تھا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ بول کر اس نے محبت کی ایک نئی بنیاد رکھی تھی، اور نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت ہلکورے لے رہی تھی۔ محبت کامیاب ٹھہری تھی اور شرعی رشتے میں بند کر محبت ایک نئے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی، شرعی محبت کے طور پر۔ اب وہ چاروں ہی مسکرا رہے تھے، لیکن کچھ کمی تھی۔ کوئی ایسا تھا جو سب کے دلوں میں تو تھا لیکن اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ وہ شخص جو ان سب کی زندگی کی رونق تھا، وہاں پہ آج کسی نے کوئی شرارت نہیں کی تھی، کسی نے کوئی مستی نہیں کی تھی، کسی نے کسی کا کچھ چرایا نہیں تھا، کسی نے کسی کے کوئی پیسے نہیں لگوائے تھے۔ بس سب ایک نارمل روٹین پر ہوا تھا، کچھ ڈیفرنٹ، کچھ یونیک نہیں تھا۔ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سب کا ساتھ اب ان کی نظروں سے بہت دور تھا، اور وہ ٹھنڈے فرش پر پڑا اس وقت درد سے کراہ رہا تھا۔ جب یہاں پہ موجود تمام لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھر رہی تھیں تو اس کے ارد گرد اس وقت خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا لیکن درد کی شدت سے بیگانہ نہیں تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیارے اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحات میں کھل کر بھی خوش نہیں ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص اس کی کمی محسوس کر رہا تھا اور اس کو یاد کر رہا تھا، خاص طور پر اس کی شرارتوں کو۔ لیکن آج وہ شخص ہر شرارت، ہر سوچ سے بیگانہ کہیں بہت دور تھا، اتنا دور کہ وہ ان کے بلانے پہ بھی واپس لوٹ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سین یہاں پہ ختم ہوا اور اگلا سین دوبارہ سے شروع ہوتا ہے ہادی اور حیدر سے۔ وہ دونوں ہی اس وقت کمرے میں موجود تھے اور حیدر کے ہاتھوں میں ایک البم تھا، باہر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا فرینڈز فار ایور، اور اندر تصویروں کی صورت میں یادوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک ایک جملہ بھی لکھا گیا تھا۔ وہ پکچر جہاں پہ سعد سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا وردی میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ لکھا گیا تھا سعد تمنا ڈپ کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور تصویر تھی جس میں چھت سے لٹکے پائپ سے پانی گر رہا تھا اور ہادی اور حیدر دونوں ہاتھ اوپر کو کیے اس پانی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا تھا سعد کا بدلہ، اور آگے ایک اسمائلی بھی بنائی گئی تھی۔ اب وہ تصویریں دیکھتے ہوئے ہادی اور حیدر کی آنکھوں کے گوشے نرم ہو رہے تھے اور ہر تصویر کے ساتھ الگ تحریر لکھی گئی تھی، اور سعد نے یہ البم ہادی اور حیدر کو ان کے پروموشن پر گفٹ کیا تھا۔ اب حیدر اٹھا اور البم الماری میں رکھنے گیا،
اس نے جیسے الماری کھولی تو سعد کا سفید جوڑا ابھی بھی وہاں لٹک رہا تھا اور اسے سعد کی وہ کہی ہوئی بات یاد آئی، ارے دلہا نہیں ہوں تو کیا ہوا، کپڑے تو آپ دونوں کے جیسے لوں گا نا میں۔ اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے اب نم ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں اپنے نکاح کے بعد ہادی کمرے میں داخل ہوا تھا اور ماہین کانوں سے جھمکا اتار رہی تھی۔ اب آہٹ پر بنا مڑے ہی وہ اپنے کام میں لگی رہی اور جھمکا بالوں میں پھنس چکا تھا۔ اور پھر وہاں بیٹھی اس نے دعا کو پکارا جو چھپ چھپ کے باہر حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ دعا، چھپ چھپ کے میرے بھائی کو دیکھنا بند کرو اور یہاں کر یہ جھمکا اتارو۔ وہ ابھی بھی جھمکے سے الجھی ہوئی تھی اور ہادی مسکرا کر آگے بڑھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے بنا کچھ کہے ماہین کا ہاتھ ہٹایا اور بہت ہی نرمی سے، اور ماہین اس کے ہاتھ کو پہچان گئی تھی اور دھڑکن نے تال بدلی تھی۔ اور پھر ہلکی سی آواز میں ہادی نے اس سے کہا کہ ابھی تو میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہ سب رہنے دو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ ہادی نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور اس کی نظریں ماہین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور ماہین کی نظریں جھکتی ہی چلی گئیں۔ اور یہاں پہ آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری۔ محبت کیا ہے؟ محبت نکاح ہے۔ محبت نکاح نامے پر کیے جانے والے دستخط ہیں۔ محبت قبول ہے کہ الفاظ ہیں۔ محبت تمہاری نگاہوں کا حیا سے جھکنا ہے۔ محبت میرے نام پر تمہارے دل کا دھڑکنا ہے اور محبت تمہارے چہرے پر بکھرا حیا کا رنگ ہے۔ محبت میرا تمہارا شرعی رشتہ ہے اور محبت تم اور میں سے ہٹ کے ہم ہیں۔ اور ہادی کی آواز پر تو ماہین کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا ماہی؟ میں ایک شرعی رشتے کے تحت یہ پوچھ رہا ہوں۔ اور ہادی کی آواز پر ماہین کے چہرے پر حیا کے رنگ پھر سے بکھرے تھے اور اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ مجازی خدا کے سامنے اب اس کا سر جھک گیا تھا۔ یہ احترام تھا، تعظیم تھی، یہ محبت تھی۔ اور ہادی نے بھی کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی محبت ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا۔ اور یہ بات سن کر تو ماہین کا دل ایک پل کو رکا۔ وہ اس لیے کہ میری محبت تو ہر پل اور ہر لمحہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، جس جس لمحے میں تمہیں سوچتا ہوں اور جس جس لمحے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور یقین مانو میرا کوئی لمحہ تمہاری یاد اور تمہاری سوچ سے خالی نہیں ہے۔ تو میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو اور رہو گی بھی۔ ہادی کی آواز ماہین کی روح تک کو سکون پہنچا رہی تھی۔ شرعی رشتے کے بعد محبت کا اظہار روح کو کیسا سکون پہنچاتا ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ تو جناب یہ تو تھا ہادی اور ماہی کا نکاح کے بعد سین۔ اب دیکھتے ہیں کہ حیدر اور دعا کی طرف کیا چل رہا ہے۔ حیدر دعا کے ساتھ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ پھر اسے ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے چہرے کے پاس لے کے اور کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھوں سے آتی مہندی کی اس خوشبو سے مجھے محبت ہے۔ اور وہ بھی معصومیت سے بولی، اچھا اور مجھ سے؟ تم سے تو عشق ہے۔ حیدر مسکرایا تھا۔ اور میری بات سنو، تم مجھے یوں نظریں بچا بچا کر دیکھنا بلکہ گھورنا نہ چھوڑ دو اب۔ اس نے دعا کی چولی پکڑی تھی جو چہرہ ذرا آگے کو کر کے اپنے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب تم سامنے بیٹھ کر بھی مجھے دیکھ سکتی ہو،
وہ چہرہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، اور دعا کا دل تو اس لمحے ایک نئی ہی لے پر دھڑک رہا تھا، اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اور حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سر پھر اس کے کندھے پر رکھا، اور دعا نے پھر نظریں بچا کر اسے دیکھا، اور حیدر نے پھر سے اس کی چوری پکڑی اور کہا کہ اب کیا نظر لگاؤ گی تم مجھے؟ اور وہ خفگی سے بولی کہ اللہ نہ کرے تمہیں کسی کی بھی نظر لگے۔ دعا اور اس کی جانب مڑی، اور اب شرعی رشتے میں بننے کے بعد حیدر کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایسے: میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہر پل اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اور آج تمہیں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میں نے اللہ کے سب سے پسندیدہ رشتے کو قائم کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا ہے۔ اور وہ مسکرایا تھا۔ اور پھر حیدر اس سے کہنے لگا کہ میں بہت خوش ہوں آج دعا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں بھی ہوں آج۔ اور وہ اداسی سے مسکرائی تھی اسے دیکھ کر۔ اور پھر حیدر نے دعا سے پوچھا کہ تم پوچھو گی نہیں کہ میں کیوں خوش نہیں ہوں؟ اور پھر دعا نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم اس ایک شخص کی وجہ سے پریشان ہو جس سے تم بے انتہا محبت کرتے ہو، اور شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اور حیدر سعد کے بارے میں سوچتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو خود سراپا محبت ہے، اس سے محبت کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ سعد ہے، وہ ایک بھائی، ایک دوست، ایک ہمراز اور زندگی کی رونق ہے۔ وہ بہت محبت سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ہم اسے لے آئیں گے، بس کل وہ آ جائے گا۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ اور پھر دعا سے کہنے لگی کہ کیا تم واپس نہیں آؤ گے ٹریننگ کے دوران؟ میں تمہیں دیکھے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ بچوں کے انداز میں بولی تھی، اور اس نے جواب میں کہا، نہیں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اور پھر دعا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ محبت شریعت کی وادی میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ہر طرف پاکیزگی کا بسیرا تھا، اور جہاں محبت کی فصل بوئی اور کاٹی جاتی تھی، جہاں دو دلوں میں محبت وہ ذات پیدا کرتی تھی جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور اس وادی میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہا جائے اور ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی دعا کی جائے تو ہر دعا پر عرش سے کن کی صدا آتی ہے، کیونکہ یہ شریعت کی وادی ہے اور یہ محبت کی وادی ہے۔ اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ دعا، حیدر، ماہی اور ہادی، سب کو اپنی اپنی منزل مل چکی تھی، اپنی محبت مل چکی تھی، اور ایک شرعی رشتہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ رشتہ ہے نکاح کا، اس میں وہ بن چکے تھے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ پہلے جب بھی سعد کا سین آتا تھا تو کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا تھا، لیکن اب سعد کا جب بھی سین آتا ہے تو صرف تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اب پھر جب سعد کا سین آتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ وہ فرش پر گرا ہوا تھا اور چہرہ تکلیف کی شدت سے اب زرد ہو رہا تھا، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت درد اور تکلیف کی انتہا پر تھا۔ بہت حوصلہ ہے اس انسان میں کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ دشمن کے سامنے ہار نہیں مان رہا۔ اس کی چیخوں سے وہاں کے در و بام ہل رہے تھے، اس کی آہیں آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچ رہی تھیں، اور فرشتے اس کی ثابت قدمی پر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس کے پاؤں پر ایک آدمی جھکا بیٹھا تھا، اور سعد کے پاؤں سے بہتا خون اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے گزر کر آگے کو بہ رہا تھا، اور سعد کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی تھی، اور وہ شخص مسکراتے ہوئے اوپر کو مڑا تھا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑی کسی چیز کو بلند کر کے باہر بیٹھے شخص کو دکھایا، اور پھر وہ ہنستے ہوئے بولا کہ
ہو گیا لالا. سعد ابھی بھی درد کی شدت سے چیخ رہا تھا. آخری چیز جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس ناول میں واقعی میں وہ ہو چکی ہے. آخری وہ تکلیف جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی پوائنٹ پہ آئے, جی ہاں وہ آ چکی ہے. اور اس سے مجھے ایک بار پھر سے سپاہی مقبول حسین یاد آ رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا. دراصل اس شخص نے ابھی وہاں پہ جو سعد کے ساتھ کیا تھا وہ یہ تھا. اس شخص کے ہاتھ میں پلاس تھا جس میں سعد کے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن موجود تھا. اس نے سنا تھا کہ پکڑے جانے والے فوجیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن آج وہ خود اس سب سے گزر رہا تھا. اور سعد چیخ رہا تھا تکلیف سے. اور پھر اس شخص نے کہا کہ کچھ بتانے کا اب ارادہ ہے تمہارا؟ اور اس شخص کی آواز پر سعد کی چیخ رکی اور ایک نفرت بھری نگاہ سعد نے اس شخص پر ڈالی. اور سامنے بیٹھا شخص, اس نے پلاس کا پچھلا حصہ اس ناخن والی جگہ پر دے مارا اور سعد بلبلا کر رہ گیا. اور سامنے بیٹھے شخص کی سنگ دلی دیکھیں کہنے لگا, ارے تھوڑی دیر رکو, اس کا تڑپنا دیکھو, پھر جب اسے تھوڑا سا سکون مل جائے گا نا تب دوبارہ اس کا ناخن نکالنا اور پھر اسے تڑپتے دینا, اور پھر اس کے چپ ہونے پر اگلا ناخن نکالنا. صحیح ہے نا؟ اور اس باہر بیٹھے شخص نے بڑی ہی بے رحمی سے کہا تھا. لیکن اس کی اس بے رحم کاروائی کے سامنے بھی جو شخص موجود تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ پاکستانی فوج کا ایک جوان تھا, پی ایم اے کا ایک قابل کیڈٹ, اور اب آرمی کا ایک قابل آفیسر اور کبھی ہار نہ ماننے والا جوان. دیکھتے ہیں کہ اس کی قوت آزمائی جیتتی ہے یا پھر سعد کا حوصلہ. وہ اس گروہ کا انسان تھا, اس حصہ تھا اس لشکر کا جس کا ہر جوان اپنی جان سے زیادہ اپنے سینے پر سجے جھنڈے کی حفاظت کرتا ہے, جو گردن تو کٹا دیتا ہے لیکن ملک کی آبرو قائم رکھتا ہے. وہ جو زبان کٹوا دیتا ہے لیکن ملک کے راز کبھی نہیں اگلتا. اور وہ جو خون جما دینے والی سردی اور روح تک جھلسا دینے والی گرمی سے بے نیاز دن رات ملک کی حفاظت پر مامور رہتا ہے. اس لشکر کا ہر جوان ہر پل اور ہر لمحہ اس دھرتی کی صدا پر لبیک کہتا ہے. اس کی خاطر جان قربان کرنے کو ہر پل تیار رہتا ہے. اس کا ہر جوان جیتا ہے تو اس ملک کے لیے, اور مرنے کی خواہش بھی کرتا ہے تو شہادت مانگتا ہے. اس لشکر کی طاقت ان سے بے پناہ محبت کرنے والی قوم ہے. وہ قوم جس کا ہر فرد خود میں ایک فوجی ہے, اور وہ قوم جو ہر لمحہ اپنے فوجی کا ساتھ دینے کو تیار رہتی ہے. اور وہ قوم جو اپنی فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی جھوٹی خبروں پر یقین کرنے کے بجائے اپنی فوج پر اعتماد کرتی ہے, ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور دشمن کو یہ باور کراتی ہے کہ ہماری فوج ہماری طاقت ہے اور ہم اس فوج کی طاقت. جب تک ہم اور ہماری فوج ساتھ کھڑے ہیں تم ہمارے ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. اور سعد کے جسم سے بہتے ہوئے خون کا ہر قطرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرے ملک کی حفاظت کرنے والے ان گمنام سپاہیوں کے نام اور میری قوم کا ایک ایک فرد میرے اس خون سے کئی زیادہ قیمتی ہے. میں تمہیں کبھی انہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا. یہ حوصلہ ہے ایک فوجی کا, یہ حوصلہ ہے ایک فوجی جوان کا, اور یہ حوصلہ ہے ایک وردی والے کا, اور یہ حوصلہ ہے خاکی وردی والے کا.
नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए हैदरी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह. We are so proud of you guys. I have no words and I would love to see the comments about the army people, their courage, their sacrifices and all. यहाँ पे ये सीन खत्म हुआ और अगले सीन में हादी और हैदर इस वक्त हादी के घर के लॉन में मौजूद बेंच पर बैठे थे और दोनों अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर खुश होने के बजाय अब उदास थे और उनके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी ही हावी थी, क्योंकि दिल दुख से भर चुका था और आंखों में मौजूद समंदर पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर बहने को कोशान था, लेकिन दोनों ही जब्त किए हुए बैठे थे क्योंकि वो मर्द थे और उन्हें अपने एहसासात पर काबू पाना आता था. और फिर हादी की आवाज ने खामोशी को तोड़ा और उसने कहा कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं हैदर. और हैदर ने भी कहा कि मैं भी. उसने अपने हाथ में मौजूद साथ के मोबाइल की स्क्रीन को रोशन किया जहां उन तीनों की तस्वीर मौजूद थी. काश कि कहीं से वो आ जाए और आकर कहते कि उदास क्यों हो, देखो मैं तो यहां मौजूद हूं ना. ऐसे तो वह हर जगह आ जाया करता था लेकिन अब नहीं आ रहा. हादी दुख भरे लहजे में बोला था. मुझे लगता है जैसे वो अभी आ जाएगा और कहेगा देखें भाई डरा दिया ना आपको. और हैदर की आंखों के किनारे अब भीग रहे थे और हादी ने उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाया. मुझे यकीन है कि वो लौट आएगा. हादी ने उससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी. हाँ हम उसे लेकर आएंगे, हैदर पुरअज़्म था. अगर वो भी हमारे सामने होता ना, या वो ये जान जाता कि हम दोनों उसके लिए इतने उदास हैं, तो वो भी जरूर कहता कि काश आप दोनों लड़कियां होती और मेरे लिए ऐसे परेशान होती. अब हैदर मुस्कुरा दिया था. वो हैदर अब साथ के अंदाज में बात कर रहा था. और तभी हादी के मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ और हादी ने मोबाइल जेब से निकाला और इसी असना में हैदर का भी मोबाइल बज उठा और दोनों ने ही अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और फिर एक दूसरे को. और अगले ही लम्हे वो बिना एक दूसरे से कुछ भी कहे गेट से बाहर की तरफ दौड़े थे. और यहां पे ये सीन हुआ खत्म. लग रहा है कि उन दोनों को कोई क्लू मिल चुका है या उनकी टीम को कोई ऐसा क्लू मिल चुका है कि साथ कहां पर है और अब वो लोग वहां जा रहे हैं. जी हां बिल्कुल. अगला सीन शुरू होता है जहां पे उनकी टीम टारगेट एरिया में पहुंच चुकी थी और अब हर तरफ गोलियों की बूछार थी और हर तरफ दस्ती बम के फटने से फैलता हुआ धुआं, गर्द और तबाही फैली हुई थी. और उन गोलियों का निशाना मुल्क के वो दुश्मन बन रहे थे जो आए दिन हजारों सुहागनों के सुहाग उजाड़ दिया करते थे और सैकड़ों बच्चों को यतीम कर देते थे और लाखों माँ बाप से उनके लखते जिगर और उनके सहारे छीन लेते थे. उन्हें बिल्कुल अभी अभी इत्तला मिली थी कि वो लोग साथ को किसी और जगह मुंतकिल कर रहे हैं, इसीलिए बिना देर किए टीम ने ऑपरेशन आज ही करने का सोचा और अब वहां वो लोग मौजूद थे और कहीं साथ के आसपास ही थे. ऑफिसर जवान अंदर मौजूद कमरों में से सबसे पिछले कमरे में मौजूद है. लीडिंग कमांडर की आवाज पर हादी और हैदर के दिल एक पल को थमे थे. मेडिकल टीम उस एरिया से कुछ ही फासले पर मौजूद थी और उन दोनों के कदम अंदर को बढ़ रहे थे और दोनों के दिल में एक से एक बुरा ख्याल आ रहा था, लेकिन वो हर बुरे ख्याल को जहन से झटकते हुए अंदर को जा रहे थे. उन्हें यकीन था कि उन तीनों के दिल साथ धड़कते हैं. उनके जिस्म तो अलग है लेकिन धड़कनें एक ही लय पर धड़कती हैं. अब वो रास्ते में आते हर फर्द को गोलियों का निशाना बनाते हुए अंदर को बढ़ रहे थे. और तभी एक आदमी गन लिए उस कमरे की तरफ बढ़ा था और हैदर ने हाथ में मौजूद गन का ट्रिगर दबाया था और वो शख्स दरवाजा खोलने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा था और हादी और हैदर
अब उस दरवाजे पर मौजूद थे। हैदर ने चंद पल रुक कर गहरे सांस लिए और फिर हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजा खोलना चाहा। हादी ने देखा कि हैदर के हाथ कांप रहे थे और वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और वह हाथ वापस पीछे खींचने को था जब हादी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और दरवाजे पर जोर डाला और फिर वो अंदर को खुलता चला गया। हादी और हैदर की जो पहली नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि दरवाजे तक बहता हुआ खून आ रहा था और दोनों का दिल कांपा था। आंखें दुख की शिद्दत से बंद हो गई थीं और सामने देखा तो वो ऊंधे मुंह पड़ा था। उसकी कमर से सारी जल्द उतर चुकी थी और उसके जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा था। हैदर भागकर उसके पास पहुंचा था और हादी के पांव में तो गोया किसी ने बेड़ियां ही डाल दी थीं। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका था। हैदर ने उसे सीधा किया। वो शायद नीम बेहोश था मगर ऐसे पलटे जाने पर वो दर्द से कर रहा था और उसकी आवाज सुनकर हादी को उसके जिंदा होने को यकीन आया था और बेख्तियार उसके लबों से शुक्र का कलमा निकला था और वो भी भागकर उस तक पहुंचा। साद, हैदर ने उसका चेहरा थपथपाया। साद, आंखें खोलो। और हादी की आंखें उसकी हालत देखकर कर्ब की शिद्दत से बंद हो गई थी। उसके माथे पर नील पड़े थे, गोया इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे उसे, और सीने पर जगह जगह जख्म थे और चेहरे पर हर जगह जख्म थे। और फिर उन दोनों की नजर उसके पांव पर गई और उसके अंगूठे से अभी भी खून रिस रहा था जिससे नाखून निकाला गया था और जख्म बिल्कुल ताजा था। साथ एक आंसू हैदर की आंख से निकला था और हादी ने उसे हिलाया। उठो साद। भाई, कराह की सूरत में ये लफ्ज उसकी जुबान से अदा हुआ था और दोनों तड़प कर उस पर झुके थे। अरे भाई की जान हो, तुम गिन गिन कर बदले लूंगा मैं इन सबसे जिन्होंने तुम्हारा यह हाल किया है। हैदर उसकी पेशानी पर खून से चिपके बाल नरमी से पीछे करते हुए बोला। भाई, पानी। पहला लफ्ज जितने दिनों बाद उन दोनों ने इसके मुंह से सुना था वो भाई था और दोनों बिना किसी तफरीक के उस सदा पर तड़प उठे थे कि जाने कितनी बार उसने उन्हें पुकारा होगा और जाने कितनी आवाजें दी होंगी। जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा तो कितनी बार उसने भाई कहा होगा। हैदर ने फौरन से बैग से बोतल निकालकर उसके मुंह से लगाई और हाँफते हुए पानी फिर से बाहर को आ रहा था और हादी ने उसे अपने सहारे बिठाया और दूसरे हाथ से वो पानी हैदर के हाथों के प्याले में उंडेल रहा था और हैदर अपने हाथों का प्याला बनाए कतरा कतरा पानी पिला रहा था उसे। उसने अब अपनी आंखें खोली थी और बेयकीनी से उन्हें देखा था। भाई, वो अभी भी बेयकीन था। उसने दोनों हाथों को ऊपर करके उन दोनों के चेहरों को छुआ, गोया उनके यहां होने की वो यकीन दहानी कर रहा हो। और पहला पूरा जुमला जो उसने बोला था वो ये था, मेरा मिशन कामयाब रहा। और हैदर ने उसे भींच कर गले लगाया था और हादी की आंखें भी नम हो रही थीं। जज्बात की शिद्दत से उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और हैदर ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे भी गले लगाया। और अब कुदरत को इन तीनों की दोस्ती का यह मंजर एक बार फिर देखने को मिला था और साथ की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। और यहां भी इन तीनों की दोस्ती के लिए आती है पोइट्री। दोस्ती क्या है? दोस्ती बिन कहे सब कुछ कह देना है, बिन कहे सब कुछ समझ जाना है। और उनकी दोस्ती कैसी है जानते हो? लासवाल, बेमिसाल, मोहब्बत से माला माल, शरारतों से भरपूर, जज्बों से चूर,
یہ تینوں محبت کی آن ہیں، ایک دوجے کی جان ہیں، دوستی کی پہچان ہے، ایک دوجے کا یہ مان ہے، ایک دوجے کی جان ہے، یہ دوست بے مثال ہیں، ایک دوجے کی محبت سے مالا مال ہیں۔ اب وہ دونوں سعد کو سہارا دیے اس کمرے سے باہر کو لے جا رہے تھے۔ زخمی پاؤں کے ساتھ چلنا سعد کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ اسے سہارا دے رہے تھے۔ ایک منٹ کے لیے اگر امیجن کیا جائے کہ ایک انسان جس کے چہرے پہ جگہ جگہ زخم موجود ہیں، ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے الیکٹرک شاک کی وجہ سے، جگہ جگہ اس کی نیل پڑے ہوئے ہیں، اس کے جسم پہ جگہ جگہ زخم موجود ہیں، اور اس کے گھٹنوں اور پاؤں تک پہ اس کی سکن اتر چکی ہے، اس کی کمر پہ ٹھنڈی برف لگنے سے اس کی سکن جل چکی ہے، اس کے پاؤں کے ناخن اتار دیا جا چکا ہے اور وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اور اس پورے منظر کو اگر آپ امیجن کریں، اور اس کے باوجود وہ شخص اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کر رہا، اور اس خوشی سے کہ اس کا مشن کامیاب رہا۔ یہ حوصلہ صرف ایک آرمی آفیسر میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور اب جب کہ وہ تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور سعد ہوش میں آ چکا تھا، اور اسے تھوڑا سا بہتر فیل کرانے کے لیے حیدر نے اسے کہا کہ یار تمہارے جانے کے بعد کچھ بہت خاص ہوا ہے، ویسے ہم کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن پھر بھی۔ اس نے بات کا آغاز کیا اور سعد نے نکاہت سے گردن اس کی جانب موڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے ہاتھوں میں ابھی بھی گلا دبانے کے لیے طاقت موجود ہے۔ اور پھر حیدر نے آنکھیں بند کر کے فوراً سچ بتا دیا کہ اصل میں ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ جو لڑکھڑاتا ہوا ان کا سہارا لیے باہر کو جانے کو تھا، فوراً رکا اور درد کے باوجود اپنی دونوں بازو جو دونوں کے کندھوں پر ڈال رکھی تھی، اس میں ان دونوں کو اس نے دبوچا۔ واہ بھائی، میں یہاں مر رہا تھا اور آپ دونوں نکاح کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں میری فکر میں آدھے ہو چکے ہوں گے۔ وہ خفگی سے بولا تھا اور نکاحت کے باعث وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے اور تمہاری شمولیت کی اہمیت جانتے ہوئے ہم دونوں نا ایک ایک نکاح اور کر لیتے ہیں۔ اب ہادی کھل کر مسکرایا تھا۔ آج وہ دونوں بالکل سعد کے انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، اور اتنے دنوں کے بعد آج وہ مسکرائے تھے۔ چاہے جس بھی حال میں تھا سعد، لیکن وہ زندہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسی بات پر شکر ادا کر رہے تھے۔ اور پھر سعد اپنی ٹون میں واپس آیا اور کہنے لگا، آپ دونوں کی بیویوں کو آپ کے ارادوں سے واقف کرتا ہوں میں جا کر۔ وہ لڑکھڑایا تھا اور آواز بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی، اور کمزوری کے باعث شاید اب غنون کی طاری ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ہوش میں تھا۔ وہ مسکرا کر اسے سہارا دیے آگے کو بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے سے ایک آواز آئی، اور وہ تینوں ہی پلٹے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ جھکتے یا فائر کرتے، فضا میں 4 فائر گونجے تھے، اور پھر 2 وجود لڑکھڑا کر گرے تھے اور ان کے جسم سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ تیسرا ان دونوں کو گرتے دیکھ کر لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ اور پھر اچانک فضا میں ہر طرف سناٹا چھا گیا، اور موت کا سناٹا۔ رخ بدلا ہے ہواؤں کا، ہر سو موسم ہے خزاؤں کا، خوشیاں کھو چکی ہیں، مسکراہٹیں اداس ہو چکی ہیں، ہوائیں ماتمی لباس اوڑے، بین کرتی بال کھولے، اور اداسیاں خود میں گھولے، میرے آشیاں پہ چھا گئی ہیں، میری دہلیز تک آ گئی ہیں۔
خوشی کا چراغ ہواؤں کی زد میں آ گیا ہے، کوئی اس کو بجھا گیا ہے۔ ہنسنا مسکرانا بھلا کر اب رونا مجھ کو سکھا گیا ہے۔ Oh my God, I just can't believe it کہ شمسہ اقبال نے یہاں پہ کیا کر دیا ہے۔ ملایا ہی کیوں تھا ان لوگوں کو اگر جدا ہی کرنا تھا تو؟ اب کون سے دو لوگ گرے تھے یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد آئے گی اگلی ایپیسوڈ اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلد از جلد اس کو ختم کر دیا جائے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔